علی رسول اللہ اما بعد روزے کے ساتھ بہت گہرا تعلق دعا کا ہے۔ دعا در حقیقت مانگنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی مذمت کی ہے۔ کسی سے بھی سوال کرنے سے آپ نے منع کیا سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اللہ سے مانگنا ہمارا حق بنتا ہے، جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے لینا اپنا حق سمجھتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارا حق ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں وجود بخشا۔ ہمارا ذمہ مکمل اللہ پر ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک باپ کی بات وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا تھا، ناراض تھا اس سے، کہتا یہ میرے سے کبھی اس نے کوئی چیز مانگی نہیں ہے، منہ سے مجھے ابو کہہ کر ایک دفعہ میرے سے کوئی چیز مانگے۔ اور وہ اس کا بیٹا انتہائی ذرا عجیب قسم کے مزاج کا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نہیں اس سے مانگتا۔ باپ کو یہ بات خوش کرتی ہے جب اس کی اولاد اس سے جائز مطالبات کرتی ہے، باپ کو یہ چیز خوش کرتی ہے۔ ایک باپ ہو کے اس بات پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، تو اللہ کو وہ برا لگتا ہے۔ دعا کے معاملے میں ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، بلکہ تین قسم کے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مہینے اور سال گزر جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کبھی اٹھتے نہیں ہیں، الا یہ کہ کوئی سخت آفت ان پر آئے پھر یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور ایسا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک عجیب سی آواز آئی ہے جو پہلے کبھی سنی نہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے دعا کے اندر اتنا مبالغہ کیا، جس طرح کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ قرب قیامت وضو اور دعا میں مبالغہ کریں گے، اسراف۔ وہ دعا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد انہوں نے دعا کو لازم کر لیا، حتیٰ کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے امام دعا شروع کروا دیتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اسی طرح دعا کی صورت یہ بھی ہے کہ مثلا کچھ موقعوں پر انہوں نے دعا کو خاص طور پر لازم کر دیا، جیسے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد پھر اکٹھے ہو گئے میت کے پاس اور دعا شروع کر دی۔ یا اسی طرح افسوس کے لیے کوئی بندہ جائے تو پھر سارے ہاتھ اٹھا کر دعا۔ ایسے مواقع جو ایک خاص عبادت کی شکل، ویسے تو آپ دعا جب چاہیں مانگیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن کچھ مقامات کو مخصوص کر دینا اور اس پر جو دعا نہ مانگے اس کو معیوب سمجھنا، یہ چیز مبالغہ اور بدعت کے زمرے میں جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دعا کے بارے میں، اور کچھ لوگ ہیں معتدل مزاج، کہ وہ دعا کرتے ہیں ان مقامات پر جن مقامات پر خاص طور پر دعا کی ترغیب آئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اس میں بھی ایک مزہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت دعا کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے بعض دفعہ اس سے مانگتا ہے۔ آپ کا بچہ آپ ہی کے دیے ہوئے پیسے سے کھاتا ہے نا، کوئی چیز کھا رہا ہو تو آپ اس سے مانگتے ہیں، یہ مانگنا نہیں ہوتا، یہ محبت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ دعائیں اللہ سے کی جاتی ہیں محبت کی بنیاد پہ۔ یہ جو عمل ہے یہ ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور دعا کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار یہ دعائیں ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار یہ دعائیں ہیں، التحیات کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں یہ دعائیں ہیں،
سجدے کے اندر کی جانے والی دعائیں یہ دعائیں ہیں، ان کو ہم دعا سمجھ کے کریں، ہمیں ان کے معانی نہیں آتے، ہم ان کو صرف ایک ذکر سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کے معنی پر کوئی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ صبح کے جو اذکار ہیں اور شام کے جو اذکار ہیں یہ بہت بڑی دعائیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اس وقت ہوتی ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے شرط نہیں ہے۔ آپ کسی بھی موقع پر دیکھیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے بعد کی دعا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، اب یہ سب دعائیں ہیں، کیا اس پر ہاتھ ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے اس پر۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ نماز ساری ہی دعا ہے، نماز کے اندر کی جانے والے اذکار میں بیشتر اللہ سے سوالات ہیں، تو پھر انسان اس کو بڑی توجہ سے کرتا ہے۔ پھر نماز کے فوراً بعد یہ جو ہماری روٹین ہے نا، یہ نہ ملے گی ہمیں۔ اصل میں ہمیں نماز کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا کیا کیا ہے۔ اسی طرح نماز جنازے میں ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سے ہم نے مانگا کیا، پھر میت کے پاس اکٹھے ہو کے کہتے دعا کرو جی۔ ابھی جو جنازہ پڑھا وہ دعا نہیں تھی، ابھی جو نماز پڑھ کے ہم فارغ۔ اب سلف سے، صحابہ سے جو طریقہ ملتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ تشہد پڑھ لیتا ہے اس کے بعد ثم لیختر من الدعاء ما شاء، دعاؤں میں سے جو وہ چاہے وہ کرے۔ اصل دعاؤں کا محل کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے، التحیات کے اندر، اس ٹائم آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، جتنی دعائیں وہ اصل محل ہے۔ لیکن ہمارے لوگ جھٹ میں سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ نماز کے اندر کیے جانے والے اذکار، ان میں اکثر و بیشتر دعائیں ہیں۔ اور اب میں آپ سے دو چار باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعاؤں میں اللہ سے مانگنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر دعائیں اس پر مشتمل تھیں۔ اللہ کی جو محبت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم میں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کا شوق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ ہیں ان کی نعتوں میں، ان کے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی ایک ذکر ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان ہے، جس کو یہ محبت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اللہ سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں ان کی اللہ سے محبت بے پناہ محبت ہے، شدت کی محبت ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ سے محبت کا سوال کرنے والے ہم میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کی محبت مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تیرے سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ کیونکہ اللہ کی محبت جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر جب جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھتا ہے، وہ اس کو پھر بھٹکنے نہیں دیتا۔ تو اللہ سے محبت مانگنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سے ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت، اللہ سے یہ مانگنی چاہیے۔ اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کا سوال کرنا چاہیے۔ انبیاء کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے ایمان کی دعائیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا، اپنے دادا، اپنے تائے چچے، پھپھیاں، خالائیں، ماموں، ان سب کے لیے جو سب سے بہترین دعا آپ کر سکتے ہیں وہ دعا ہے ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت۔ جب کسی بندے کو اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے تو اس کو بڑی فکر لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو تیرے نبی کا اصل دین ہے نا، اصل عقیدہ جو ہے اور اصل جو عبادات کے طریقے تھے تیرے نبی کے، ہمیں یہ طریقے اور یہ عقیدہ عطا فرما دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں
لیکن ان کی دعا میں یہ شامل نہیں ہوتا کہ اے میرے مالک تو ہمیں اپنی نبی کا جو صحیح عقیدہ تھا، نبی کا جو صحیح عمل تھا وہ عطا فرما دے، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں میں یہ بھی ہونا چاہیے، اللہ جو تیرے نبی کا عقیدہ تھا نا، جو تیرے نبی کا عمل تھا، جس طریقے سے تیرا نبی عمل کرتا رہا، اللہ ہمیں یہ طریقہ عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس کے علاوہ پھر اللہ سے دنیا بھی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی دعائیں ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں لکھی پڑی ہیں، چھوٹی کتابیں، ایک کتاب ہے حصن المسلم، دعاؤں کی۔ حصن کا معنی ہوتا ہے قلعہ، جس کو قلعہ بولتے ہیں، مسلمان کا قلعہ۔ تو مسلمان کا جو قلعہ ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اس کے اندر مسلمان اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کی کتاب ایک چھوٹی سی، آج کل تو آسانی سے موبائل کے اندر ہوتی ہے، اس کو اپنے موبائلوں میں رکھیے، اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ سے۔ یہ جو دعائیں ہیں ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی نے کی، اس سے بہتر دعا ہم کر نہیں سکتے، اور سب سے بہترین پناہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہم اس سے بہترین پناہ مانگ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ جو پل رکھا ہے تو نے جہنم کے اوپر، اللہ اس سے ایمان اور سلامتی کے ساتھ گزار دینا۔ یہ فکر جس بندے کو لگ جائے، یہ دعائیں جس بندے کی زندگی میں داخل ہو جائیں، اللہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ اور جس بندے نے زندگی میں یہ دعائیں نہ کی، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، اللہ مجھے دجال سے بچانا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، جب کبھی ہاتھ اٹھے ہیں دنیا کے لیے اٹھے ہیں، جب کبھی ہاتھ اٹھے ہیں بیماری کے لیے اٹھے ہیں، اللہ بیمار ہوں شفا دے دے، اللہ پیسے نہیں ہیں قرضہ اتارنا قرضہ اتار دے، اللہ فلاں بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا تو میرے پیسے نکلوا دے، یہی دعائیں ہماری۔ یہ دعائیں اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں دعا کو بطور محبت داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔